ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى في سورة الحشر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الآية. وقال امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نبینا ورسولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ البخاری ومسلم وغیرهم هذا الحدیث. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حاضرین مبارک قابل احترام مسلمان برداشتین خواتین اسلام میری دینی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ مبارک اور مقدس انعام و اکرام سے بھرا ہوا دن قرآن مجید کی اصطلاح میں ایام اللہ کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں اس نام کو یاد رکھنا. یہ قرآن مقدس کی زبان میں بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے دن خالق اکبر نے بنائے ہیں جس کو قرآن مجید میں خود اسی خالق اکبر نے، اسی رب اکبر نے، اسی محسن اعظم رب العالمین نے ایام اللہ کے نام سے یاد کیا ہے. ایام اللہ کا مطلب ہوا سادی زبان میں، اردو زبان میں یوم کا پلورل ہے. یہ یوم کہتے ہیں دے، ایک دن کو،
اور ایام کے معنی بہت سارے دن، تو کوئی ایک دن یادگار نہیں ہے، بہت سارے دن ہیں جس کو رب اکبر نے یادگار دن قرار دیا ہے، بنایا بھی ہے، قرار بھی دیا ہے، بندوں کو علم بھی دیا ہے۔ ہسٹری بندوں کو کیا پتا، اب پاسٹ میں کیا ہوا کیا پتا، پریزنٹ میں بہت کچھ کا پتا نہیں ہے، ایک ذرہ کا علم ہے بندے کو۔ عالم الغیب والشہادہ، صرف اللہ الحی القیوم کی ذات مبارکہ مقدسہ ہے۔ تمہارے ہمارے نزدیک پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، خالق اکبر رب اکبر کے یہاں کوئی پاسٹ کوئی پریزنٹ کوئی فیوچر نہیں، سب پریزنٹ ہے، پاسٹ بھی پریزنٹ ہے، فیوچر بھی پریزنٹ ہے، چونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے ایک ایک ذرے پر ہر لمحہ ہی نہیں، ہر آن ہر سیکنڈ اس کی نگاہ پاک میں ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اسی ذات وحدہ لا شریک اللہ الحی القیوم کے لیے ہے، جس نے بار بار اپنے بندوں کو دو باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ میرے پیارے بندو، تم گنہگار ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو تو میرے نا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ میں نے تھرڈ نمبر کی، تیسرے نمبر کی مخلوق تم کو قرار دیا ہے، یہ بات مت بھولنا، یہ سبق، یہ چیپٹر، یہ لیسن۔ تم تھرڈ نمبر پہ آئے، تیسرے نمبر پہ تمہیں لایا، جس کی پلاننگ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق ساتوں آسمان ساتوں زمین اور جو کچھ اور دوسری کائنات، عالم برزخ عالم آخرت، جتنی بھی کائنات جتنی بھی عالمین دنیایں، ایک دنیا نہیں جس میں ہم آپ ہو، یہ تو چھوٹا سا سیارہ ہے، اس سے بڑی بڑی کائنات رب العالمین نے پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے سے جب کچھ بھی نہیں پیدا فرمایا تھا، ان سب کے بنانے سے 50,000 سال پہلے پلاننگ کیا، پروگرام بنایا۔ اس سے بڑا پلانر کون ہوگا؟ ہم تم کو پانی کا ایک ذلیل قطرہ سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا، تھوڑی سی عقل دے دی تو ہم تم کام کرتے ہو تو پہلے پلاننگ کرتے ہو کہ نہیں؟ کل کرنا کیا ہے، سال میں کیا کیا کرنا ہے، تو جو سارے پلاننگ کا سارے پروگرام کا بھی خالق ہے، وہ کیسا پلانر ہوگا؟ اس نے اعلان کیا کہ میں نے ساری کائنات کے بنانے سے کتنا، حدیث پاک یاد رکھنا، ایمان میں تازگی آئے گی، 50,000 سال پہلے میں نے پلان بنایا، میرا آسمان ایسا ہوگا، ایک نہیں ہوگا، 7 آسمان میں بناؤں گا، 7 زمینیں بناؤں گا، اس میں پاورفل لائٹ دن میں سورج کی شکل میں، جس کو شمس کا یا سراج منیر کا نام دوں گا، رات کے لیے بندوں کے لیے لائٹ کا انتظام کروں گا، چاند کا قمر کا نام دوں گا، بدر کا نام دوں گا، بے شمار سیارے ستارے بروج کواکب نجوم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، نور سے بھی مخلوق کو بناؤں گا، آگ کے شعلے سے بھی بناؤں گا، مٹی سے بھی بناؤں گا، کیسا کون ہوگا، یہ ساری پلاننگ اس پلانر نے بنا لیا، کتنا؟ 50,000 سال پہلے۔ ایمان میں تازگی لاؤ، الحمدللہ، ہمارا رب اکبر کتنی شان والا ہے، اس لیے تو فرمایا بار بار، جب پیدا کرنے کا ذکر کیا تو بارہا قرآن حکیم کی نورانی آیات پاک میں یہ نورانی جملہ رب کا گونجتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھو گے، آنکھ میں روشنی تیز ہو جائے گی، کانوں سے سنو گے، ایمان کی کان سے ایمان میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، تازگی آئے گی، شادابی آئے گی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
بڑا بابرکت ہے وہ اللہ کریم جو سارے بنانے والوں میں سب سے سندر بنانے والا ہے، سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، اور اس سے بڑا سندر ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا جو اتنی خوبصورتیوں کا خالق ہے، وہ بذات خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم کی حدیث پاک ان اللہ جمیل یحب الجمال، تمہارا رب اللہ کریم بڑا خوبصورت ہے، بے پناہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ جو خوبصورتیوں کا خالق ہے، جو خوبصورتی اور سندرتا کو بناتا ہے، وہ بذات خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ تو سراپا نور ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل، جمیل کے معنی جمال والا، خوبصورت، حسین و جمیل۔ تو یہ مت سمجھنا کہ مخلوق کی طرح حسین و جمیل، وہ اپنی شان کے مطابق خوبصورت ہے۔ بہرحال مالک کائنات نے یہ ساری چیز کہ یہ ساری پلاننگ 50,000 سال پہلے کر کے یہ بھی بتا دیا کہ 3rd نمبر کی تم مخلوق ہو انسان، چونکہ ہم تم سے پہلے 2 فرسٹ سیکنڈ نوری ناری، نور میٹیریل ان کا نور ہے، جن کو اردو زبان میں ہم آپ کہتے ہو فرشتہ، عربی میں کہتے ہیں ملک ملائکہ، اس کو قرآن حکیم میں آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی مخلوق کا آپ کے شعلے سے بنایا، جن کو جن عربی زبان میں کہتے ہیں۔ 3rd نمبر کی مخلوق ہم آپ ہو، جس کا نام بڑا خوبصورت رب کریم نے رکھا، بڑا خوبصورت رکھا۔ اگر اپنے نام پر غور فرما لو نا تو مرد و خواتین ایمان والے کے ایمان میں تازگی آئے گی، اور ہم سب کامل انسان بن سکتے ہو۔ کیا نام رکھا، بڑا خوبصورت نام رکھا، الانسان، حضرت انسان۔ انسان کس سے بنا، اس کا روٹ کیا ہے، انگریزی میں جس کو روٹ کہتے ہو ہم، عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں حروف اصلی۔ حروف اصلی اس کا نکالو گے 3 نکلے گا، الف نون سین، انس۔ انس کے معنی ڈکشنری اٹھاؤ، انس کے معنی محبت، انسان کے معنی محبت کرنے والا۔ لو نام چنا رب نے تو اتنا سندر کہ اگر صرف نام پر غور کر لو اور اپنے اخلاق کو بلند کرو تو آج کی تاریخ میں بھی انشاءاللہ الرحمن کامل مومن اور کامل مسلم بن سکتے ہو۔ انسان کے معنی محبت کرنے والا، بولو نا کس سے محبت کرنے والا؟ کیوں نام رکھا؟ نام رکھنے والا حکیم ہے، ہمارا تمہارا ایمان ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیوں یہی نام چنا؟ انسان ہی کیوں چنا؟ کوئی اور نام بھی رکھ سکتا تھا۔ بتا دیا کہ 3rd نمبر کی تم مخلوق ہو، تم سب سے محبت کرنے والے بن کے زندہ رہو گے نا تو دونوں جہان میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمہارا نام ہی میں نے رکھا محبت کرنے والا۔ کس سے محبت کرنے والا؟ سب سے پہلے اپنے خالق اکبر سے محبت کرنے والا، اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کے تمام مجتبی مصطفیٰ رسل انبیاء سے محبت کرنے والا۔ چونکہ رب تعالی نے 3rd نمبر کی مخلوق میں سب سے سندر، سب سے خوبصورت، سب سے خوبصیرت، سب سے اچھا علم والا، سب سے بڑا عمل والا، سب سے زیادہ اپنی غضب سے ڈرنے والا جن کو بنایا، انہی کو ہم کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں نبی اور رسول، جن کو چراغ ہدایت بنا کر کے اپنے اپنے زمانے میں چمکایا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس دن سے انسان اس زمین پر قدم رکھا ہے تو میں نے انسان کو 2 ڈیوائیڈ کیا، 2 حصے میں، یعنی 2 جماعت۔ ہم اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے نا، مسلمان بکھر گئے، شیرازہ بکھر گیا، ہم ٹوٹ گئے، نا اتفاقی ہو گئی۔ انسان کئی جماعت میں بٹا ہوا ہے، کئی گروہ میں۔ قرآن کہتا ہے سب بکواس، سب افسانہ، سب ناول۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے جو رب بیان کرتا ہے قرآن میں۔ مالک کائنات نے اعلان کیا انسانوں تمہاری جماعت فقط 2 تھی پاسٹ میں، 2 ہے پریزنٹ میں، 2 ہی رہے گی فیوچر میں، قیامت کی صبح تک
فقط دو جماعت، تیسری کوئی جماعت ہے ہی نہیں. چونکہ یہ تھرڈ نمبر کی جو مخلوق انسان ہے نا، اس کے ماں باپ ایک ہیں. بابا کا نام آدم ہے علیہ السلام، اماں کا نام حوا ہے، سیدہ حوا. بابا آدم انسانوں میں بہت ہی خوبصورت، اسی لیے رب نے آدم نام رکھا، چونکہ ان کو کوئی ماں باپ نہیں ہے. ہم آپ کے ماں باپ ہوتے تو نام رکھتے ہیں نا، لیکن ہم آپ کے دادا کو یہ شرف حاصل ہے کہ نہ ان کی اماں ہے نہ ابا ہے، تو نام کون رکھتے؟ رب نے رکھا. دادی کی بھی نہ اماں ہے نہ ابا ہے، تو دادی کا بھی نام حوا خالق اکبر نے رکھا. ہم آپ کے دادا کی خوش نصیبی دیکھیے، کسی کا نام نانا، دادا، چاچا، ماموں، ابا، امی رکھتے. ہمارے دادا نانا اتنے خوش قسمت ہیں کہ رب ہی نے بنایا بھی، پیدا بھی کیا، سب سے خوبصورت بنایا اور نام بھی رکھا. بہرحال بنایا تو کیسے بنایا؟ قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، اللہ اکبر. دادا کا شرف دیکھو، رب تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اللہ اکبر. اور کسی کے لیے انسانیت میں رب نے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا. ہم آپ ماں کے شکم میں ہمارا اسٹرکچر جو بنتا وہ رب نہیں بناتا، رب تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین فرماتا، مستند حدیث پاک ہے. ہاں ڈائریکٹر وہ ہوتا، ڈائریکشن عرش آدم سے دیتا اپنے فرشتے کو، ناک ایسی بناؤ، آنکھ ایسی بناؤ، ہونٹ ایسے بناؤ، گال ایسے بناؤ، پیشانی ایسی بناؤ، ہاتھ ایسے بناؤ. بناؤ رب بنواتا، فرشتے کو بھیج کر ماں کے پیٹ میں بچے دانی میں ڈائریکشن دیتا. لیکن دادا وہ خوش نصیب ہے جن کے بارے میں کسی فرشتے کا ذکر نہیں کیا، بیچ میں لایا نہیں. مولا کہتے ہیں قرآن ہے خلقت بیدی، میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، دستے قدرت. اب اس کے ہاتھ کیسے وہ جانے، ہمیں علم قرآن و سنت سے نہیں دیا گیا، جتنا دیا گیا بس اسی پر ایمان رکھو. چلو مالک کائنات نے بنایا تو ایک یادگار دن میں بنایا، اور اس یادگار دن کو ان کی پوری اولاد کے لیے کیا کیا؟ مالک کائنات نے انعام کا دن بنا دیا، بڑی عید کا دن بنا دیا. کیوں؟ دادا جان کو جس یادگار دن میں پیدا کیا وہ دن کوئی اور نہیں، وہی مبارک اور مقدس دن ہے جس کو آج کی تاریخ میں ہم یوم جمعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایام اللہ تعالیٰ کی یادگار دن میں سے. ہاں ابھی وہ جملہ پورا کر دوں. دو حصے میں انسانوں کو تقسیم کیا، دو جماعت ہے انسانوں کی. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ چپٹر کبھی مت بھولیے گا، تو انشاءاللہ زندگی کے بڑے مسائل حل ہوں گے. انسانوں کی تقسیم رب کریم نے کتنا فرمایا؟ دو. ایک جماعت کا نام رکھا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ، یہ ساری باتیں قرآن کی زبان میں کر رہا ہوں. حزب اللہ، حزب کہتے ہیں جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں وہ ٹیم، جماعت. حزب اللہ کے معنی اللہ تعالی کی جماعت. اور دوسرے کا نام رکھا، بائیں جانب کھڑا کیا اس کا نام رکھا حزب الشیطان. حزب اللہ، حزب الشیطان. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی جماعت. یہ داہنی جانب جو کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت. یہ کون ہے؟ ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے، نبی والے، داہنے ہاتھ والے، کامیاب ہونے والے، اس دنیا میں بھی سربلند ہونے والے، عالم برزخ میں بھی سربلند ہونے والے، عالم آخرت میں احکم الحاکمین کے سپریم کورٹ میں جب حاضر ہوں گے تو داہنے ہاتھ میں رزلٹ پانے والے. یہ ہیں حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت. ایک جماعت یہ ہوئی انسانوں کی. دوسری جو تقسیم رب کی تھی وہ دوسری تقسیم تھی، دوسری جماعت کا نام رکھا ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت. یہ دو جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ہے نہیں. یہ ہم آپ کے اپنے بیکار ذہن کی پیداوار ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ فلاں ٹیم، وہ فلاں ٹیم، وہ فلاں ٹیم. یہ سب افسانہ ہے پیارے بھائیو. یاد رکھیں، دینی بہنیں بھی یاد رکھیں، خواتین کی بھی فقط دو ہی جماعت ہے. کچھ رب کی بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کا مطلب کچھ رب کی بندیاں ہیں، کچھ شیطان کی بندیاں ہیں. یہاں بھی کچھ رب کے بندے ہیں ایک جماعت، اور دوسرے شیطان کے بندے. بندے کا مطلب وہ بندگی نہیں، غلامی، چیلا.
اب جس کی جو بات مانے گا وہی نے اسی کو نہ رب مانا. رب کس کو مانتا ہے؟ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کو ٹھکرا دیا جائے، جس کی اگنور کر دیا جائے، جس کی باتوں کا، جس کے حکموں کا، جس کے آدیش کا پالن نہ کرتے ہوئے اس کا ریئیکٹ کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے، وہ رب ہے ہی نہیں، یعنی گویا نہیں مانا. تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو جماعت کا اعلان فرمایا. اب ہم آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جماعت میں شامل ہیں. آیا اللہ تعالیٰ کی جماعت میں ہیں یا شیطان کی جو دوسری جماعت ہے اس میں ہم ہیں؟ تیسری کوئی جماعت رب نے نہیں بنائی، انسانوں نے اپنی من گھڑت کہانی سے گڑھا ہے، اور اس کا وہ کوئی فالس ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک ریومر ہے، وہ ایک افواہ ہے. حقیقت وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. اب دیکھنا ہے، آپ کہو گے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت میں جو مرد و خواتین ہیں ان کی نشانی تو بتاؤ، ان کی علامت بتاؤ، ان کی صفات بتاؤ، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی حرکات و سکنات، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کا کردار، ان کا گفتار کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں، تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جماعت آج کائنات میں، اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، خواہ وہ مرد و خواتین کوئی بھی ہوں، سوء اتفاق دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت میں ہیں، یعنی ہم رحمان کی جماعت ہیں، حزب الرحمان ہے، رحمان کی جماعت میں ہیں، لیکن گفتار ہے کہ ہم رحمان کی جماعت ہیں، کردار دیکھا جا رہا ہے تو شیطان کی جماعت والا کردار ہے. مثلا اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے لیا جائے، مرد و خواتین کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اچھا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو میرے بندو، چلو میں بھی کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا قرآن حکیم کی جو بسم اللہ سے لے کے والناس تک 30 پارے قرآن، 114 سورہ، 114 سورتوں کی 6666 آیات میں یہ واحد ایک آیت پاک فرسٹ اینڈ لاسٹ ایک نمونہ یونک آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ایڈریس فرمایا پورے قرآن میں کہیں نہیں، اسی لیے میں نے لفظ کیا استعمال کیا، فرسٹ اینڈ لاسٹ. پہلی اور آخری بار اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت کریمہ ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا دوں تاکہ کبھی شوق ہوگا تو تنہائی میں قرآن کھول کے پڑھیے گا. سورہ نمبر 4 ہے، 4 ہے، آیت نمبر 136، 136ویں آیت کریمہ ہے. یہ نمونہ آیت ہے، یہ آیت آپ کو ملے گی، ہے نہیں تو ملے گی کہاں سے آپ کو، نمونہ ہے. کیا فرمایا؟ کانپ جانے والی بات ہے. ایمان والو، ذرا سی ایمان کی رمق ہم آپ کے دل میں ہے تو لرزہ طاری ہوگا. کیا فرما رہے ہیں خالق اکبر؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، میرے بندے ہو یا بندی ہو، پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو، دیہات کے ہو یا شہر کے ہو، یورپ کے یا ایشیا کے ہو، عرب کے ہو عجم کے ہو، گورے ہو کالے ہو، ناٹے ہو لمبے ہو، اس سے لینا دینا نہیں. ایمان کا دعویٰ کرنے والے بندوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم کو ایڈریس کر رہا ہوں، غور سے سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لاؤ. پورے قرآن میں کہیں بھی جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ کوئی حکم آتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جیسے ابھی آپ نے 3 آیات سنا نا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، اے ایمان والو فلاں کام کرو. لیکن یہ واحد پہلی جگہ ہے قرآن حکیم میں، پہلی اور آخری، کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا بھی فرما رہا ہے، اور دوبارہ حکم کیا دے رہا ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ ابھی تک ہم ان کی نگاہ میں ایمان والے ہوئے نہیں، لیبل لگایا ہم نے اسلام کا، زبان سے اقرار کیا ہے، لیکن ابھی عرش والے رب کریم کی نگاہ پاک میں وہ ایمان جس ایمان پر کامیابی کا پروانہ ملنے والا ہے،
یا جس ایمان پر سربلند ہونا ہے اس دنیا میں بھی، یا جس ایمان پر پوری کائنات والوں کا علمبردار بننا ہے، یا جس ایمان پر رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی ہو ساری کائنات کے ٹیچر اور معلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین جماعت ہو، کیوں؟ حزب اللہ ہو تم، لیکن ثابت کرو نا کہ تم حقیقت میں حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہو، رحمان پاک کی تم جماعت ہو، لیکن دعویٰ تو تمہارا ہے، لیکن کردار تمہارا شیطان کی جماعت والا ہے۔ اب تم سے رب کہتا ہے توحید خالص پر آ جاؤ، عقیدہ خوبصورت بناؤ، عقیدہ جب خوبصورت تمہارا ہوگا تو پھر عمل بھی خوبصورت ہوں گے۔ عقیدے میں فساد ہوا، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، عقیدہ میں فساد ہوا، ساری زندگی تمہاری کالی کالی ہو گئی۔ عقیدہ خوبصورت بنایا تو پوری زندگی گوری گوری ہوگی، کالی نہیں ہوگی۔ یعنی گویا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا کے انسانوں میں مسلمان قوم کس نمبر پر ہے؟ ہم سب کو پتا ہے نا، آپ سب پڑھے لکھے ہو۔ 2 نمبر پر آپ ہو، فرسٹ میں کرسچن، سیکنڈ نمبر پہ آپ ہو۔ کس لحاظ سے؟ تعداد کے لحاظ سے۔ خوش فہمی کے شکار مت بنو، علم کے اعتبار سے نہیں، سندرتا کے اعتبار سے نہیں، پوری کائنات پر چھائے ہوئے اس کے لحاظ سے نہیں، صرف عدد بتا رہا ہوں، عدد گنتی کے لحاظ سے۔ فرسٹ نمبر پہ کرسچن، سیکنڈ نمبر پہ آپ ہو۔ اب غور فرماؤ، ساری دنیا کے انسانوں کی مردم شماری کی جائے، سب کا کیلکولیشن کتنی تعداد میں ہے، اس میں سیکنڈ نمبر پہ رب نے آپ کو رکھا ہے۔ اب غور فرمائیے، آپ سیکنڈ نمبر پہ ہو، حکومتی اعتبار سے بھی پوری دنیا کی کوئی قوم، خواہ وہ کرسچن ہو، یہودی ہو یا مشرک اور کافر ہو، کوئی قوم آپ سے زیادہ ملکوں پر، کنٹری پر حکومت کرنے والی نہیں ہے بظاہر۔ کم سے کم ملا جلا کر کیلکولیشن کرو گے تو 60 ملکوں پر تو آپ کی حکومت ہے، جھنڈا لہرا رہا ہے، اور بظاہر وہاں نعرہ بلند ہو رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ سب سے بڑا ہے، نوکے زبان سے کہا، لیکن ابھی اللہ اکبر دل میں اترا نہیں ہے۔ اتر گیا ہوتا نا تو پوری کائنات پر تمہارا غلبہ ہوتا، اترا نہیں ہے۔ اور ایک مزے کی بڑی پیاری سی بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے الفاظ ہیں شریعت کے، زندگی بھر بولتے رہتے ہو ہم آپ، کفن پہننے تک اس کی میننگ پر کبھی نہ غور کرتے ہو نہ سمجھتے ہو، چلے جاتے ہو دنیا سے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم آپ سے کوئی سوال کرے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ذرا اس کا مطلب سمجھانا۔ ایک کافر مشرک، ایک دہریہ کمیونسٹ مائنڈڈ ایک بندہ کہے کسی مسلمان مرد یا عورت سے اللہ اکبر کا معنی تم نے کیا سمجھا، کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک دہریہ سامنے کھڑا ہے، کمیونسٹ مائنڈڈ آدمی، وہ ہم سے تفسیر پوچھتا ہے، تشریح، کیا معنی ہوا، کیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا کیا؟ تمہارا رب بہت بڑا ہے کا مطلب کیا؟ بہت بڑے محل میں رہتا ہے، بہت بڑی گاڑی میں چلتا ہے، بہت بڑی فوج ہے اس کے پاس، بہت لمبے چوڑے علاقے میں اس کا محل بنا ہوا ہے، کیا مطلب اللہ اکبر؟ کبھی ہم آپ نے غور کیا؟ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، چونکہ اس کی تشریح میں ٹائم لگے گا، ابھی وقت نہیں ہے، کبھی سمجھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، صرف اس کلمے کو سمجھ لو تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب عظیم برپا ہوگا۔ ہم آپ جس ایمان کی بات کرتے ہو پیارے بھائیوں، وہ ایمان جو ہماری طبیعت نے گڑھا ہے، وہ ایمان، وہ یقین جو قرآن میں رب کے نورانی کلام میں لکھا ہے، کیا آپ اس ایمان کے بارے میں کبھی غور کیا؟ غور فرماؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری ذات و صفات پر ایمان لاؤ، سیکنڈ نمبر پہ میرے فرشتوں کی ذات و صفات پر بھی ایمان لانا ضروری، لازمی فرض ہے۔ کیا فرشتوں پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے؟ پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کلیان بسوا کلیان کی نہیں، آپ کی نہیں، انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں۔
بین الاقوامی سطح پر، تو یقین مانو قرآن کی شہادت ہے، کسی مولوی کی تقریر نہیں، قرآن کی شہادت ہے، پورا عالم اسلام ابھی اس ایمان پر، اس یقین پر نہیں آیا ہے جس کا ذکر جلیل قرآن کی نورانی آیات میں ہے۔ ایک آیت لو، مالک کائنات اپنے بعد فرشتوں کا ذکر کرتے، فرشتوں پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ فرشتوں کی ذات، ان کا چاک چوبند ہونا، ان کا علم۔ مثلا یہ دو سی بی آئی والے ہیں دائیں بائیں، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ قرآن کا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم میں سے ہر فرد کے پیچھے دو سی بی آئی والے بڑے عزت دار میرے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت والا کہے وہ کتنا بڑا عزت والا ہوگا۔ اور ایک بات اور سمجھ لو، آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاؤں، فرشتوں کو ہم آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم آپ کی طرح ہیں؟ ہم آپ ایک زبان، دو زبان، چار زبان، بہت زیادہ 5 لینگویج کے مالک ہو گئے، کوئی 10 زبان کا جاننے والا ہے تو چرچا ہوتا ہے، ارے یہ آدمی کناڈا بھی جانتا ہے، سنسکرت بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، یعنی 10 زبانوں کا مالک ہے۔ تم سن کر حیران ہو جاؤ گے، اللہ کریم، اللہ الحی القیوم کیسا خالق ہے، کیسی شان والا ہے۔ اپنے فرشتوں میں سے اپنے فرشتوں کو رب نے سارے جہان کا لینگویج سکھا کے زمین پر اتارا ہے۔ بولو کرامن کاتبین کو اگر کناڈا نہیں آئے، تمہارا کنڑا زبان، انگلش نہ آئے، اردو نہ آئے، خالی عربی و آسمان سے سیکھ کے اترے، تو ہماری تمہاری لائف سٹوری لکھنے میں وہ سکچم ہوں گے؟ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اب تم کناڈا میں گالی بکو، ان کو لکھنا ہے۔ اب کہو فرشتے کہیں کہ مجھ کو تو کناڈا نہیں آتی، تو لائف سٹوری لکھنے کے لائق نہیں۔ پتا چلا تم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی شان حکیمی دیکھو، پوری کائنات میں جتنی زبانیں لینگویج بولی جاتی ہے، اپنے فرشتوں میں سے ہر فرشتے کو مولا نے وہ لینگویج سکھا کر کے زمین پر اتارا ہے۔ ڈر ذرا سا سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوا انسانوں کا، ہمارے تمہارے جیسے انسان کا بنایا ہوا، تو ڈرتے ہو یہاں کچھ کروں گا تو سی سی ٹی کیمرہ میں آ جائے گا۔ کبھی ہم آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے جب زمین کو پانی پر بچھانا شروع کیا تو زمین میں بہت ساری صلاحیتیں رکھ دیا، اس میں زمین کو قدرتی سی سی ٹی کیمرہ بنا کے چھوڑا ہے مولا نے۔ تم کیا سمجھتے ہو آج کیوں نہیں زندگی میں انقلاب آ رہا ہے؟ ہم آپ سنتے ہو ساری چیز، لیکن کیوں نہیں؟ یقین اندر ہے ہی نہیں۔ یہ سی سی ٹی کیمرہ کا یقین ہے کہ اس میں اگر کوئی غلط کام میں کروں گا، کچھ بولوں گا، کوئی ایکشن ہوگا، اس کا ری ایکشن ہوگا، یہ آ جائے گا اس میں۔ تو اس پر بھی تو ایمان لاؤ کہ رب نے ساری دنیا کی زمین کو سی سی ٹی کیمرہ بنایا۔ آپ کہو گے کیا تم تقریر کر رہے ہو؟ نہیں، قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ہم آپ کو مالک نے بصیرت اور بصارت دیا ہے، رب کے کلام کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ بھی افسوس کی بات، قرآن کریم ہے، لیکن یہ بھی اس سے زیادہ افسوس کی بات کہ سب سے زیادہ نا سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کا بھی نام قرآن مجید ہے۔ ایک مسلمان کتنا شرم و حیا سے خالی ہو گیا ہے، ایک معمولی پیپر صبح اٹھاتا ہے کناڈا زبان میں یا انگلش میں، ٹائمز آف انڈیا یا ہندی یا کوئی بھی زبان میں، تو ایک لائن اس کا پڑھتا ہے تو سمجھ کے پڑھتا ہے، رب کے کلام کو بسم اللہ سے برناس تک پڑھ ڈالتا ہے۔ پوچھا جائے کیا پڑھے؟ نہیں حضرت، شاید تلاوت بھی نہیں کرنے آتی، میں تو ترجمہ کے ساتھ ایسے ہی کٹر مٹر میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، کفن پہن کے چلے جاتے ہو۔ ذرا اپنے رب سے تو حیا کرو۔ تم نے کبھی سنا ہے کوئی دوست کسی دوست کو خط بھیجتا ہے، لیٹر، چٹھی 10 لائن کی، جب تک اس لیٹر کو پڑھتا نہیں چین سے بیٹھتا کیا؟ اگر تمہیں لینگویج نہیں معلوم ہے اور تمہیں پتا ہے کہ فلاں آدمی کو یہ لینگویج معلوم ہے، جب تک پڑھوا کے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، تب تک دل کو چین نہیں آتا۔ کوئی پوچھے کہ کیوں بے چین ہو؟ کہا محبوب کا خط آیا ہے، لیٹر آیا، چٹھی آیا، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا اس میں۔ ذرا حیا کرو، اس خالق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہو جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ ہاں،
محسن اعظم بھی ہے، سب کچھ ہے، اس نے بھی ایک چٹھی بھیجی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق چٹھی بھیجی ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں۔ کبھی تم نے حیا کیا، شرم کیا کہ اس محبوب اعظم نے، اس دائمی محبوب نے اپنی چٹھی میں کیا ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے؟ کہو گے عربی نہیں آتی ہے شیخ، تو دنیا کے ہر لینگویج کو جب دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو لینگویج پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں؟ ایک بات اخیر میں ایک فطری بات عرض کر دوں، پیارے بھائیوں یاد رکھنا، انسان کی فطرت میں ہے مفاد پرستی، اور یہ بری عادت نہیں۔ مفاد پرستی کا مطلب فطری طور پر انسان فائدہ کا لالچی ہے، یعنی اپنا ذاتی فائدہ چاہتا ہے۔ ہم آپ کیوں بگڑ رہے ہو معلوم ہے؟ بیسیکلی بنیادی طور پر ہم نے دنیا کو مفاد پرستی کے لیے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے، اور دین کے نام پر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اللہ تعالیٰ کے لیے، دکان کس کے لیے؟ میرے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، کھیتی باڑی کس کے لیے؟ میرے لیے۔ یہی تو پٹی شیطان نے پڑھا دی تمہیں۔ قرآن کہتا ہے حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ نماز، روزے، یہ بنیادی اسلامی جو تعلیمات ہیں، یہ ٹوٹل بزنس ہے میاں۔ فرق اتنا ہے، یہ دنیا کی بزنس ہے، وہ عالم آخرت کی بزنس ہے۔ تو کیا دنیا کے بزنس اور تجارت میں گھاٹا تمہیں پسند ہے کیا؟ جب یہاں کی فانی بزنس جو فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، جس کو چھوڑ کے جانے والے ہو، اس بزنس میں اگر ذرا سا گھاٹا ہوتا، خسارہ ہوتا، تو کسی ماہر فن، ایکسپرٹ تاجر سے پوچھتے ہو بھائی میں ابھی اس میدان میں اترا ہوں، ذرا بتانا کیسے بزنس کروں؟ کبھی دین کے معاملے میں بھی سوچا ہے کہ ہمارا گھاٹا ہو رہا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے؟ مرد و خواتین کسی کو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارا دین کا گھاٹا ہو رہا ہے تو ہم ذرا سیکھنے والے ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ذرا سیکھیں کہ ہم کو بتاؤ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے۔ جس دن ہم تم اس کو بنا لو گے ذاتی مفاد پرستی کا ذریعہ، کس کو؟ دین کو، اسی دن ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ یعنی اگر نماز ہماری چھوٹی تو ذاتی نقصان ہمارا ویسے ہی ہوا جیسے ایک دن دکان نہ کھولوں، تالا لگا دوں، تو نہ جانے کتنی بار صبح سے شام تک دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، کیا میاں کیوں تیرا چہرہ کیوں لٹکا ہوا؟ آج دکان نہیں کھول سکا یار، بڑا نقصان ہو گیا۔ اچھا، اور 5 وقت کی نماز چھوٹ جائے، چھوٹے نہیں، چھوڑ دو تو تمہاری پیشانی پر شکن نہیں آتا، کیوں؟ وہ تو 5 وقت کی نماز اللہ کے لیے تھا نا، دکان ہمارے اور بیوی اور بال بچوں کے لیے تھا۔ یہ بھی تمہارا اپنا ذاتی نقصان ہوا۔ جس دن دین کو اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی نقصان کی بنیاد بنا لو گے، اسی دن انقلاب آئے گا، ورنہ شیطان نے تو پٹی پڑھا ہی رکھا ہے، یہ سب اللہ کے لیے، یہ سب میرے لیے، سب تمہارے لیے، کچھ بھی اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی تمہارے ہمارے سارے کام سے مبرہ ہے اور بزرگوں برتر ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والوں کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو خوبصورت بنانے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اور اسلام تو بنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرمائے گا جب ہم علم کی طرف بڑھیں گے، چونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو عقیدے کو خوبصورت بناتی ہے۔ آج یہ قوم کیوں گمراہ ہے؟ شرک اور کفر اور بدعت کی گندگی میں کیوں جا کے غلیظ ہو گئی ہے؟ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو علم کی روشنی، علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو رہنما اور معلم ہیں ان سے علم دین، خصوصی طور پر علم دنیا بھی آپ حاصل کریں لیکن علم دین کو حاصل کرنے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مرد و خواتین، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے پیارے دوستوں اور بزرگوں۔ اسلام نے اعلان کیا ماں کی گود سے قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو گیا تو اب علم کیسے حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والے مرد و خواتین کو آج کے اس مبارک دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھ کر سب سے پہلے اپنے عقیدے کو
خالص توحید والے عقیدے کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین هذه البشریہ الی نور الحق وضیاء الیقین من براسل الشرک والضلال المہین، اما بعد فیا معاشر المؤمنین ویا معاشر الحاضرین علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الطاعة ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، وإیاکم والبدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، وَيَا مَعْشَرَ الْحَاضِرِينَ وَحِدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلاذُ الْحَسَنَاتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلم واجل واتم واہم اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست کر لیں۔